بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2 اپریل 2025 آج دن 4 دن کے وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر. ناظرین، 1917 کی بات ہے کہ امرتسر کے قریب ایک جلال آباد نام کا گاؤں تھا. وہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے پرکاش بھنڈاری رکھا. اور وہ جو پرکاش بھنڈاری ہے وہ جب 6-7 برس کا تھا، اس کی مادری زبان تو پنجابی تھی لیکن اردو شاعری سے اس کا ایک رومانس بنا اور اس کو شوق ہوا تو اس نے 7 برس کی عمر میں شاعری کرنا شروع کر دی. اور اس کے پاس ہی گاؤں میں ایک اور اس کے مقامی شاعر تھے جنہوں نے اس کی اصلاح کی اور اس کی رہنمائی شروع کر دی. ان کا نام تھا امر چند امر. اور اسی امر چند نے اس پرکاش بھنڈاری کو قمر کا تخلص بھی دیا کہ اپنے نام کا اپنا جو شاعری کا تخلص ہے وہ تم قمر رکھو. تو انہوں نے قمر جب تخلص رکھا تو انہوں نے شاعری شروع کر دی. تو پھر اپنے اس گاؤں کے نام سے جلال آباد کا ساتھ اضافہ کر دیا اور قمر جلال آبادی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے. ناظرین، 1940 کے قریب انہوں نے فلمی دنیا میں بطور شاعر جو ہے وہ طب آزمائی کی، بلکہ اس سے کچھ پہلے بطور صحافی میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر پرتاب، ملاپ اور نرالا نام کے روزنامے تھے، اخبارات تھے، ان میں بطور صحافی بھی خدمات سر انجام دی. اور پھر 1942 میں انہوں نے ایک فلم بنائی گئی تھی زمیندار نام سے. اس فلم کے انہوں نے گانے لکھے اور اس میں شمشاد بیگم کا گایا ہوا ایک شور آفاق گیت، دنیا میں غریبوں کو آرام نہیں ملتا، یہ گیت جو تھا یہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا. اور پھر وہ جو پرکاش بھنڈاری تھے، قمر جلال آبادی کے نام سے ان کو پورے ہندوستان میں جانا جانے لگا. ناظرین، بڑے خوبصورت یہ شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی جو فلمی شاعری کی ہے وہ شور آفاق گیت جو ہیں ان کے لکھے ہوئے، وہ انڈین فلم میں مشہور جو گلوکار گزرے ہیں، محمد رفیع، لتا منگیشکر، کشور کمار اور نور جہان نے، انہوں نے ان کے لکھے ہوئے گانے گائے، قمر جلال آبادی کے لکھے ہوئے گانے گائے. آج میرے سامنے ان کی ایک غزل ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ جو تمہید شروع کی ہے اس میں کچھ وضاحت آپ کو میں نے کی اور بتایا نہیں ہے کہ میں یہ ان کا تعارف کیوں کرا رہا ہوں اور یہ قمر جلال آبادی جو ہے آج مجھے اس موقع پہ کیوں یاد آیا. ناظرین کرام، آج سے 2 دن قبل جس طرح کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ میرا تعلق چکوال سے ہے اور چکوال کے جو ہمارے ریت روایت اور رسم و رواج ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض اوقات میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں. یہاں کی شادی بیاہوں کی رسمیں، یہاں کے کھیل تماشے، اسی طرح کبڈی کا کھیل جو ہے وہ صرف چکوال کی نہیں بلکہ پورے پنجاب کی پہچان ہے اور شناخت ہے. اور پھر پنڈی ڈویژن میں کبڈی کے کچھ نامور ایسے پلیئر گزرے اپنے وقت کے جو آج ہم میں ان میں سے کچھ نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں. انہی میں ایک نام تھا چودھری جاوید گجر. پیار سے ہم انہیں جیدی کہتے تھے. بڑا پیارا ہمارا دوست تھا اور ریلوے پولیس میں اس نے اپنی سروس کا آغاز کیا اور پھر ریلوے پولیس میں ہی وہ ڈی ایس پی کے عہدے تک پہنچا. اور 2020 میں جب کرونا کی یہ خوفناک وبا آئی تو وہ ہمارا دوست ہم سے بچھڑ گیا اور تب وہ ڈی ایس پی بن چکا تھا. وہ جب نوجوان تھا تو جاوید جیدی جو تھا وہ کبڈی کا ایک نامور پلیئر تھا ہمارا. پنجاب پورے میں اسے لوگ جانتے تھے لیکن پنڈی کا وہ سٹار تھا. راول پنڈی ڈویژن میں لوگ اس سے پیار کرتے تھے. ہمارے طارق طاری اور جاوید جیدی، اسی طرح افتخار ڈھاب اور کچھ اور نام ہیں جو پٹھوار میں جنہوں نے کبڈی کھیلی ہے، تو ان میں جیدی کا نام جو تھا، جیدی کے چلے جانے کے بعد بھی بڑے پیار سے لیا جاتا ہے. ناظرین کرام، میں آج جو قمر جلال آبادی کے غزل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے. اور اتفاق سے یہ دونوں ویڈیوز میرے سامنے اس موقع پہ آئی ہیں کہ جب مجھے اپنے اس دوست جیدی کی ویڈیو ایک آئی، ان کی کبڈی کا ایک خاص جس کو پنجابی میں ہم وارہ کہتے ہیں، اس نے ایک پلیئر ہے ریڈ کیا، ان کا نام اشفاق بھٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحت دے، دوست کو صحت دے. بڑا اپنے ٹائم کا نامور پلیئر تھا، ان کا ضلع جہلم تھا. تو ایک ویڈیو چھوٹی سی کسی نے اپلوڈ کی اور فیس بک پہ میری نظر سے گزری تو جاوید جیدی نے
اس پہ جو ہے اس پہ ریڈ کیا ہے. جیسے ہماری کبڈی کی زبان میں اردو میں اگر میں بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ وہ جو تھے وہ آئے, انہوں نے وہ سائی تھے اور انہوں نے کیا اس کو روکنا تھا. تو ہم کہتے ہیں جو روکنے والا ہوتا ہے اس کو جافی کہتے ہیں, اور جو آ کے وارہ ڈالتا ہے اس کو کہتے ہیں سائی. تو انہوں نے وہ جو اس کو روکا ہے اشفاق بھٹی کو, بڑا خوبصورت اس کو جو ہے وہ پھرتیلا جو ہمارا بھائی تھا جاوید جیدی, تو اسے دیکھ کے مجھے یاد آ گیا آج کل کی کبڈی جو ہے میں نہیں دیکھتا کم از کم, اور پنجاب کے بہت سے لوگ جو ہے آج کل جو کبڈی ہو رہی ہے اس سے اوب گئے. یہاں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے کیا کہتے ہیں تماچے مارنا شروع کر دیتے ہیں پنجاب میں پلیئر, اور وہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو جو جتنا تماچے زیادہ مارتا ہے اس کو اتنے زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے سراہا جاتا ہے. ناظرین کرام, کبڈی پھرتی کا نام تھا, اور اس میں نوجوانوں کی وہ جو برق رفتاری ہوتی تھی, وہ جو پھرتی ہوتی تھی, وہی دیکھنے کے لائق ہوتی تھی. اور کبڈی جو تھی وہ اس میں ایک اس سپرنٹر جو ہوتے تھے, جو تیز بھاگنے والے ہوتے تھے, اور وہ چیتے کی طرح جو وہ ان کی پھرتی جو تھی وہ دیکھنے کے لائق ہوتی تھی اور وہ لوگ پسند کرتے تھے. اب یہ کبڈی جو ہے نورا کشتی نما ایک بن گیا ہے, کھیل بن گیا ہے. جو میرے دوست پنجاب کی کبڈی سے شغف رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ آج کی کبڈی جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے, اور آج سے 25-30 سال پہلے والی کبڈی کتنی خوبصورت تھی. تو ناظرین کرام, آج مجھے اپنا بھائی جیدی یاد آیا, چودھری جاوید گجر یاد آیا, جو صرف میرا ہی دوست نہیں تھا, مجھے ہی اس سے پیار نہیں تھا, میرے جیسے ہزاروں لوگ جو ہے وہ پنجاب کے اس سے پیار کرتے تھے. اور چونکہ وہ تو اس کا گاؤں جو ہے وہ میرے گاؤں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو آج جیدی کی یاد میں قمر جلال آبادی کی ناظرین یہ نظم غزل آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اور یہ اگرچہ بہت ہی میرا پرسنل سا ایک رشتہ سا جیدی سے, اور چونکہ وہ دوست تو تھا میرا لیکن وہ ہمارے علاقے کا ایک سٹار تھا. اور جو اس طرح کے نوجوان ہوتے ہیں جو جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا کوئی ہنر رکھا ہوتا ہے, وہ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, وہ سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. جاوید گجر آج ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن جب وہ دنیا چھوڑ کے گیا ہے تب تک جاوید گجر کو یہ پورا پنجاب تقریباً جانتا تھا اور انہیں جیدی گجر کے نام سے جانتے تھے. قمر جلال آبادی کی نظم غزل جو ہے یہ دنیا کی بے ثباتی کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جاوید جیدی نے جو زندگی شروع کی وہ میٹرک اس نے کیا, اور پھر وہ پولیس میں چلا گیا, اور پھر وہاں سے پولیس میں بھی ایک بہت اعلیٰ مقام تک اس نے ترقی کی. لیکن اس کا اصل تعارف وہ کبڈی تھی, اس کا اصل جو سٹارڈم تھا وہ کبڈی کی وجہ سے تھا. اور آج بھی لوگ اگر اسے یاد کرتے ہیں تو اس کے ڈی ایس پی ہونے کی وجہ سے اسے نہیں یاد کرتے, بلکہ جیدی کا وہ جو خوبصورت دور تھا کبڈی کا, اگرچہ اسے تھوڑا ٹائم ملا, بعد میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پھر اس نے کبڈی کی دنیا کو چھوڑ دیا تھا, خیر آباد کہہ دیا تھا, اور پھر سنجیدگی سے وہ ملازمت کرتا رہا اور شاید اسی وجہ سے اتنی ترقی بھی کر گیا. آج ناظرین کرام میں آپ کے سامنے قمر جلال آبادی کی جو غزل رکھوں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا یہ کتنی ناپائیدار ہے, یہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے. اور انسان یہاں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ایک دن موت زیست کا جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو پھر وہ ادب کی پہنائیوں میں گم ہو جاتا ہے. ناظرین کرام, قمر جلال آبادی کی غزل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. قمر جلال آبادی کہتے ہیں کہ کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا, کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا, کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا, لے لوں گا شاندار سا گھر اس کے بعد کیا, لے لوں گا شاندار سا گھر اس کے بعد کیا, میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند, میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند, کر لوں گا میں قدوں کا سفر اس کے بعد کیا, کر لوں گا میں قدوں کا سفر اس کے بعد کیا, ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا, ہوگا جو شوق حسن سے راز و نیاز کا, کر لوں گا گیسوؤں میں سحر اس کے بعد کیا, کر لوں گا گیسوؤں میں سحر اس کے بعد کیا, شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں. ناظرین بڑا خوبصورت شعر ہے. شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں, دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا, دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا, موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر, موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر,
वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी। एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? और नाज़रीन कराम, ये इस गज़ल का आखिरी जो शेर है बड़ा खूबसूरत है कि उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर इसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? नाज़रीन कराम, जिंदगी की इतनी कहानी है, और जब इंसान चला जाता है तो याद वही लोग रहते हैं जो अपनी जिंदगी में, जिन्होंने, जब जिंदगी उन्हें मौका देती है तो तब कोई अच्छा काम किया होता है, तब कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है, तो मरने के बाद भी उनका नाम रहता है। ऐसे लोग जो है वो ता देर जिंदा रहते हैं, मरने के बाद भी नहीं मरते। नाज़रीन, आज का ये विलाग जो है इन्हीं खूबसूरत अशार पे ख़त्म करूँगा, और अपने दोस्त जावेद के लिए ये दुआ कि अल्लाह मेरे दोस्त को करवट करवट जन्नत नसीब करे। नाज़रीन किराम, जाते जाते ये बात बता दूं कि वो बहुत अच्छा प्लेयर था और बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर था, लेकिन नाज़रीन किराम वो बहुत ही प्यारा इंसान भी था। जो उसे सिर्फ जानते हैं, जिनके साथ उसका दोस्ती का रिश्ता नहीं था, वो भी उसके साथ जो है, उसकी शख्सियत के साथ उनके दिल में एक एहतराम था कि ये इंतहाई शरीफ और बड़ा हंसमुख और सजीला जवान था। अल्लाह पाक उसे जन्नत करवट करवट जन्नत नसीब करे। नाज़रीन कराम, चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए कि ये मेरा मुल्क जो है दायम आबाद रहे, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं और आप जो है इसी के दम कदम से हमारी जिंदगी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।